قادری صاحب، آپ کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہ فنکشن کی رحمت العالمین کی اور ہمارے معزز علماء کو بھی بلایا اور خواتین حضرات آپ سب کو۔ میرے لیے اس فنکشن کی بڑی اہمیت ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں، یہ ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل لیول کی یہ ہم ہر سال رحمت العالمین فنکشن کریں گے، جس میں اس آئیڈیا کو ڈیولپ کریں گے، دنیا تک لے کے جائیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی لوگوں کو پوری طرح اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حیثیت تھی۔ لوگوں کو نہیں اس کی پوری طرح سمجھ، اور میں اس عمر میں بھی نئی نئی چیزیں ان کے متعلق سمجھتا ہوں جو مجھے پہلے نہیں سمجھ تھی، کیونکہ اللہ نے جب ہمیں حکم دیا قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ اللہ ہمارے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ اللہ تو خود کفیل ہے، ہم تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ سارا جو قرآن کے اندر اللہ کا پیغام ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ ان کی طرح کا نہ کوئی عظیم انسان آیا ہے یا نہ آ سکتا ہے۔ کسی نے وہ اچیو نہیں کیا دنیا میں جو ایک انسان نے کیا، چاہے آپ مسلمان ہوں، مسلمان یعنی اسلام کو مانے یا نہ مانے، جو اچیومنٹ ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کوئی دنیا میں انسان نے نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر مغرب میں بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ہے مائیکل ہارٹ یا کہ 100 گریٹسٹ مین، اس میں نمبر 1، 100 گریٹسٹ مین میں نمبر 1 وہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ سب سے گریٹسٹ انسان تھے؟ کیونکہ کسی نے وہ چیز کی نہیں۔ جو اچیومنٹس ایک انسان نے کی تھی وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے، اور جتنی آپ ان کی زندگی کے اوپر پڑھتے جائیں گے آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ تو ایک تو میں پہلے شروع کروں یہ ماحولیات پہ، تو ان کی ایک حدیث تھی کہ اس دنیا اگلی دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے۔ اب جتنی بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج دنیا کے مسئلے مسائل اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے کا سوچا ہی نہیں۔ یعنی ہم دنیا میں اس طرح رہے کہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلوں کی ہم نے فکر ہی نہیں کی۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسم کی تبدیلی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان دنیا میں اس طرح نہیں رہ رہا کہ وہ سوچو کہ آنے والی نسلوں کو کس طرح کی ہم نے دنیا دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو درخت، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو سب کو سمجھ ہے کہ بالکل ایک زمین بدل جاتی ہے جب جدھر زیادہ درخت ہوں، صاف ہوا، سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، جو موسم گرم ہو رہا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بہت برے اثرات ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے لیے، کیونکہ ہمارا دریاؤں میں پانی آتا ہے گلیشیئر سے، اور جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے، تو آگے اگر اسی طرح چلتا رہا تو آگے ایسا ٹائم آئے گا کہ ہمارے دریاؤں میں پانی بہت کم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ان کی، میں تو ایک ہی حدیث کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ جتنی بھی ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک انسان جو اللہ نے بھیجا تھا اس نے ساری دنیا کو کیسے تبدیل کیا، اس کے اندر کیا کوالٹیز تھی، ان کا کیریکٹر کیا تھا، ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے۔ ایک انگریزی کی کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ، اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب
وہ اس زمین سے پردہ کر گئے تو اس کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت میں اتنے عظیم انسان دنیا میں نہیں آئے. جو اٹھتا تھا وہ ایک عظیم انسان بن جاتا تھا, کیونکہ وہ ان کو دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. حضرت عمر نے جب فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار سے ہٹانے کا, آپ سوچیں خالد بن ولید جیسا کوئی دنیا میں سپہ سالار آیا ہی نہیں, وہ کوئی جنگ ہی نہیں ہارے, اور وہ جو جنگ جیتتے تھے, جو خاص طور پہ جو رومنز کے اگینسٹ وہ جیتے, جو بیزنٹائن ایمپائر تھا, وہ ایک دنیا کی کلاسک جنگ ہے کہ تھوڑے سے لوگ, ان کے ہتھیار بھی بہتر, لوگ بھی زیادہ, سپر پاور بھی, تو وہ ایک جینیس تھے, ملٹری جینیس تھے. اس کے باوجود حضرت عمر نے انہیں کہا, ان کو ہٹا دیا سپہ سالار ہونے سے. اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب سے بہترین بھی دنیا کا سپہ سالار ہٹا دیں, لیکن ایمان کی اتنی قوت ہے کہ جو بھی آئے گا وہ جیتے گا, اور جیتے لوگ. جو بھی آیا وہ ایک لیڈر بن گیا, اور وہ بڑے بڑے جنرلز بن گئے. تو ان کی زندگی سے سیکھنا, کیا ان کی صفتیں تھیں, کس طرح انہوں نے مائنورٹیز, اقلیتوں سے کس طرح وہ ڈیل کیا, باقی مذہبوں سے وہ کیسے ڈیل کیا, غلاموں سے کیسے ڈیل کیا, اپنی خواتین سے کیسے ڈیل کیا, یہ ساری چیزیں, ہر چیز میں انقلاب تھا. اور ان کا جو آخری خطبہ تھا, آج آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر پڑھ لیں, اس سے ملتا ہے بالکل. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ان کی باتیں تھیں, اور وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے تھیں. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 7, 8 اور 9 کلاسز میں, ہر اسکول میں پاکستان میں ہم یہ قانون پاس کریں گے کہ 7, 8 اور 9 کلاس میں ان کی زندگی بچوں کو پڑھائی جائے.